انسان دی زندگی دے موڑ بھی یہ ترے اللہ پاک نے تجویز کیتے انہاں وچ انسان گزر کے اور دربار الہی دے اندر پہنچنے والا ہے. اس واسطے مرنے دے بعد میدان برزخ وچ انہاں تیناں چیزاں دے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ مر ربوں کا تیرا رب کون، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. یہ مرنے دے بعد برزخ دے جہان وچ روح کولوں یہ تین سوال ہوندے جس نوں قبر دا سوال و جواب آخیا جاتا ہے. یہ مرحلہ جڑا ہے قبر والا اور برزخ والا ہے، اللہ دے رسول پاک فرماندے ہیں اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قیامت دیاں سیڑھیاں وچوں پہلی سیڑھی ہے قبر. اگر اس پہلی سیڑھی تے پہلا درجہ یہ اس نے بخوبی اگر طے کر لیا، سوالاں کا جواب صحیح طور سے دے دیتا، تو آئندہ واسطے تینوں مرحلے اللہ کے دربار میں پہنچن دے بندے واسطے آسان ہو گئے. پل صراط تو گزرن کا مرحلہ، میدان قیامت دے اندر پہنچن کا مرحلہ، عدالت الہیہ دے کٹہرے وچوں سرخ روح ہو کے فارغ ہونے کا مرحلہ. یہ تین قسم دے مراحل اس وچ آسانی ہو گئی. اگر یہ ترے قسم دے یہ سوالات برزخ یعنی مرنے دے بعد اگر اس نے صحیح طور پہ جواب دے دیا، اس واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وچ زیادہ زور ان ترے مسئلوں پہ دیتا ہے کہ بندہ پہچان کرے کہ رب کون ہے اس کا، دین کیا ہے اس کا، اور اس دے نبی دا مقام تے اس دی رفعت تے معرفت تے پہچان کیا ہے. عام طور سے انسان ٹھوکر کھاندا ہے ان تریہاں مسئلے سے کھاندا ہے. یہ جھگڑے ہوندے مولوی تے پیر دے پارٹی بازی دے تا انہاں مسئلیاں وچ. انسان اپنی گھریلو زندگی وچ باغی بنتا ہے تو اسے مسئلے وچ، ملک نال لڑ کے تباہ و برباد ہوندے تے انہاں مسئلیاں وچ، یا ربوبیت کا جھگڑا ہوتا ہے یا دین کا جھگڑا ہوتا ہے یا نبوت کا جھگڑا ہوتا ہے. اگر صحیح معنی وچ پہچان ہو جائے رب دی، پھر دین دی، پھر نبی دی، تو اس کائنات دے اندر مذہب دے نام تے جھگڑا یا لڑائی نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ دے پاک اور سچے رسول نے جتنا زور دیتا ہے ان ترے مسئلے سے دیتا ہے، تو پھر تصریح نال فرمایا کہ مرنے دے بعد اگر سوال ہونے ہیں اس میت دے روح کو تو یہ ترے ہی سوال ہیں، چوتھا سوال کوئی. ہوں دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں پیر نو نہیں تسلیم کرتا، ایک فریق آتا ہے جی فلانا حضرت یاری والے کا منکر ہے، دوسرا تیسرے نو آتا ہے جی فلانے تویزاں والے پیر دا بڑا دشمن ہے، کوئی آتا ہے جی سارے فلانے بزرگ دا فلاں بڑا دشمن ہے. کوئی جھگڑا بھی نہیں چلنا، جھگڑا صرف ان تین مسئلوں کا چلنا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی دی وہ صفت کیا ہے جس نبی نو تو نبی مندا ہے. امل منافق فیقول ہا ہا لا ادری سمعت الناس یقولون ہکذا. نبی علیہ السلام فرماندے ہیں منافق آدمی دا روح جڑا ہے وہ جدو یہ سوال جدو کیتے جانے اس تے ترائے تو اس وقت اس آخر ہے ہا 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 ہائے 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 ہائے
مینوں کوئی پتہ نہیں رب کینوں آدھے ہے، دین کیڑی شے ہے تے وہ نبی کون ہوندا ہے، میں تے لوگوں کو سندا ہوں تے یہ کو جادا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو آگے پیچھے کا مینوں پتہ بالکل کوئی۔ جس آدمی نے اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ ترے چیزاں رٹیاں، وہی زندگی دے تراوے موڑ بھی مکمل، تے برزخ دا میدان بھی مکمل، حشر دے میدان دے او ترے مرحلے بھی مکمل، بہشت برین دے اندر اللہ دی خوشنودی تے راضی نامے دی وہ سندا بھی مکمل، حتیٰ کہ ان ترے چیزاں دی برکات دے نال آدمی دی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے تے دین بھی آباد ہو جاتا ہے۔ یقینی بات ہے اگر اس ترے چیزاں سمجھ آ جائیں، آدمی او ہمالیہ پہاڑ تو اچا ڈگ ہوئے مصیبتوں کا وہ سر پہ آ پوے تو وہ مصیبت برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس آدمی تے جڑا یہ ترے چیزوں جانتا ہے کہ رب کینوں آدھے، دین کیڑی چیز کا نام ہے اور نبی دی نبوت دا اصل معرفت تے پہچان کیا، حتیٰ کہ وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے مگر اللہ دی شکایت نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ مصائب دی بھٹی چ وہ سلگ جاتا ہے، دنیا ہائے ہائے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ماریا گیا تباہ ہو گیا، مگر وہ دل چ سرور تے سکون تے اطمینان اللہ انج پیدا کر دیتا ہے، یہ ساری برکات ہوندی تو اس ان تری مرحلیاں تے کہ اس نے رب نو بھی پہچان لیا ہے، دین نو بھی پہچان لیا ہے تے نبی نو بھی پہچان لیا۔ اسی واسطے ساڈے امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سارے ائمہ چوں صرف امام صاحب کا ہی عقیدہ ہے جڑا لکھیا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص کو پوچھا جائے کہ تیرا دین کیا ہے، وہ آکھے اے دین میرا فلاں ہے، بھائی تو رب کہڑا ہے، بھائی رب دی یہ صفت ہے، تے پوچھا جاوے کہ تیرا نبی جڑا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہے، انسان ہے یا جن ہے یا نوری فرشتہ ہے، تے وہ آکھے لا ادری، میں تے کوئی پتہ نہیں۔ امام صاحب فرماندے ہیں اللہ دی قسم ہے اس نو توبہ کرن تو پہلے قتل کرنا فرض ہے، وہ اتنا مرتد ہے کہ اس نو توبہ کرن دی گنجائش بھی نہ دیو، کیوں؟ کلمہ پڑھن دے نال دا تقاضا ہے سی کہ وہ اپنے ماں باپ دی پہچان نہ کردا مگر محمد رسول اللہ دی پہچان کر لینا، جس نو اج تھی یہ بھی پتہ نہیں کہ محمد پاک انسان ہے یا نوری فرشتہ ہے یا جن ہے، تے آکھے میں اس جھگڑے چ نہیں آندا، مینوں تے کوئی پتہ نہیں، میں جاہل آدمی ہاں۔ امام صاحب فرماندے ہیں کہ اس نو قتل کرنا فرض ہے، اگر وہ قتل کرن والا پھر سکتا ہے، انہوں طاقت ہے شریعت دے لحاظ نال قتل کرن دی تے نہیں کردا تو پھر وہ قتل نہ کرن والا بھی واجب القتل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزاں اتنی ضروری تے لازمی ہیں کہ جنہاں دے بغیر آدمی کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی کو پوچھا گیا کہ تہاڈا پیغمبر کوئی دنیا تو وکھرا پیغمبر ہے؟ تو سجے رات دن محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، اور کسی نبی کا نام ہی تسا کدے نہیں چایا، یہ کوئی اور جنس دا ہے یا کسی اور ذات دا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ دے پیغمبر دی صحبت بیٹھن والے صحابی نے کیا سونا جواب دیتا ہے، فرماندے ما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ فما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم۔ کہ یہودیہ تیرا غلط گمان ہے کہ ایسا اپنے رسول نو کوئی اور ذات تسلیم کرنے نہیں، شان تے درجے دا مقام الگ ہے، مگر فما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم۔ 14 طبق دی کائنات کٹھی ہو جائے، ساری کائنات چوں اچے فضائل محمد رسول اللہ دے ہو ونجن، اللہ دی پوری مخلوق وچوں اول نمبر دے شان والا ہو ونجے،
مگر محمد دے شان دی ابتدا جتھے ہوندی ہے اتھائی انتہا ہوندی ہے کہ فما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم. اللہ دی قسم ہے محمد دی ابتدا بھی بشر ہے تے انتہا بھی بشر. ابتدائی شان محمد دا ہے جو بندہ ہے تے انتہائی شان محمد دی ہے جو بندہ ہے. بندگی محمد دے حصے وچ، معبود ہونا میرے اللہ دے حصے وچ. والالہ کریم، الہ ہونا اور ہے ساری کائنات تو بڑا شان ہو جاوے مگر محمد دی پہچان یہ ہے جو ابتدا کی بندہ ہے انتہا کی بندہ. گویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ تین چیزاں ٹھوک ٹھوک کے بھر دیتی ہیں اپنے امتیاں وچ کہ جب تک ان ترے چیزاں دی پہچان نہ کی جائے رب کیوں آخیا جاتا ہے. چھڑا رب رب کرن نال تے اللہ دی پہچان نہیں آندی، ورنہ حکے دے چھیکے تو پوچھیا کرو آدھن حکا پوچھے نہ کی کردا تو آدھن رب 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 کردا. یعنی رب نو ایڈا سستا سمجھے ہویا لوگ کہ حکا جلے پیون والا بھی کہتا ہے کہ رب رب کر رہا ہے، حالانکہ پتہ اسے لگنا ہے جلے سوال ہونا ہے مر ربوں کا، اس رب دیاں کیا صفتاں ہن جس نو تو رب منیا ہے دنیا چ. اس لیے کیوں نکل جانا ہے پیر دا بھی تے ملا دا بھی، چھوٹے دا بھی تے بڑے دا بھی، تے مشرک دیاں تے انتلیاں گل گل کے تے جہنم دے کتیاں نو کھاونا ہے. کیوں؟ اس واسطے ایتھے رب دا لفظ آکھنا سوکھا ہے، رب دی پہچان دے ذرا ٹل لگدا ہے. اس واسطے قرآن دے 30 پارے ہیں. میں کہنا قرآن دے 10 سپاریاں وچ مر ربوں کا، دوسرے دہاکے وچ ماں دینوں کا، تیسرے دہاکے وچ من نبیوں کا، ترے دہاکے تری ہوندا ہے. پورا قرآن بندہ جب تک نہ مکائے او تڑی 30 سوالاں دا جواب نہیں آ سکتا. اس واسطے اللہ دے رسول نے زور دیتا جا قرآن مقدس وچ دیکھو. اس واسطے 4 قسم دے معلومات بندے نو کرنے لازمی ہیں اس دنیا دی زندگی چ. پہلا سوال یہ ہے کہ تو رب کس ذات نو آخنا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ میرا رب ہکو ہے، وہ تیرے رب دی صفت کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جڑا قرآن نے ذکر کیتا ہے کہ تو اپنے رب دی پہچان کیتی ہے تو کتنی چیزاں نال کیتی. تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تو اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے تو کہ کم تیرے کو لین واسطے پیدا کیتا ہے. چوتھا سوال ہوتا ہے کہ سب تو پہلا تینوں اللہ نے کرن دا حکم کیڑا دیتا ہے تے نہ کرن دا حکم کیڑا دیتا ہے. یہ 4 چیزاں جب تک بندہ اپنے ذہن وچ نہ رکھے مردہ مر جائے کدے قبر وچ مر ربوں کا دا جواب نہیں آ سکتا اس نو قیامت تو بعد بھی تے پہلے. اس واسطے قرآن مقدس نے نہ 4 چیزاں دا جواب دیتا ہے. اس کے بعد پھر نمبر ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. دین تیرے نے سب تو پہلے تینوں کہڑے کم کرنے دا حکم دیتا ہے. دین تیرے دیاں صفتاں کے ہے. تیرا دین جڑا ہے اگر مقابلے چاہے تو او کے انداز اختیار کرتا ہے. 4 سوال ماں دینوں کا دے تے انجے طرح 4 سوال من نبیوں کا دے. تیرے نبی دا نام کے ہے، تیرے نبی دی صفت کے ہے، تیرے نبی دی ذات کے ہے، تیرے نبی دے کمالات کے ہیں. اے ہر سوال وچ 4 سوال ہیں. جب تک قرآن مقدس نو سن کے اے یاد نہ کرے تے ذہن تے نہ ٹکائے. کوئی ملا تے بھاویں پیر ہے، سید ہے یا قریشی ہے، اے کتے آن اٹھے بھوک کے پٹھا تے لٹکایا جا سکتا ہے مگر اللہ دے عذاب کو کدے بچن دی گنجائش کسے نہیں پائی. پھر اس دی برکات دنیا چاہتی ہیں. اندازہ لگاؤ ایک شخص سوال کرتا ہے رابعہ بصری کو لو کہ مر ربوں کا، مر ربوں کے، تو جی جنگل چ بسیرا کر رہی ہے، تیرا رب دی کیا صفت ہے. عورت ہو کہ اس رابعہ بصری نے جواب دیتا ہے تے دیتا وہ جڑا محمد الرسول اللہ نے سکھایا صحابہ کرام. مر ربوں کے، تجھے لوٹا ہاتھ وچ پکڑے ہویا پگلی جان دی تے چھلی جان دی، تینوں ہوش کوئی نہیں، گھر بار دا چیتا کوئی نہیں،
اپنے مائی باپ دا پتہ کوئی نہیں، ایک مسلح تے لوٹا ہاتھ وچ چکیا ہوئی، بلا اے تے دس مر ربو کے تے کدے کدے ہے ایہو جہی او سیدھی سادی کہ لوٹا پانی دا بھریا ہویا کہندی ہے مینوں بخش، اے مینوں بخش میرا رب، نہیں تے میں لوٹا پانی دا مار کے جہنم تیری بجھا دے سوں۔ لوگاں نوں مغالطہ لگدا ہے کہ پگلی جئی عورت تے کس طرح اے لوٹے پانی دے نال جہنم بجھاون دیاں دھمکیاں دے رہی ہے، مگر جداں حقیقت سمجھاندی ہے اس ویلے پتہ چلدا ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی کہندے نے کہ اساں مغالطے چ ہیں، تے راز اتھوں پہ کھلدا ہے، پوچھن والا پوچھدا ہے مر ربو کے تیرا رب کون ہے جیڑی سیاڑی ہے بنی ہوئی، وہ اگوں کہندی ہے اما قرأت یونسا، وہ پوچھن والے پاگلا کوئی تو سورت یونس نہیں پڑھی، پوچھن والا عالم ہے تے دسن والی ایک عورت ہے بدوی قسم دی، خانہ بدوش قسم دی، جنگلی تے وحشی قسم دی، اما قرأت یونسا تو سورت یونس نہیں پڑھی۔ اس ویلے او عبد الولی او جڑا ولی کامل پوچھدا ہے سورت یونس تا سالم اتری ہوئی ہے، تو کیڑی شاید اشارہ کر رہی ہے؟ اس ویلے لوٹا تلے رکھ کے ایک انگل کن نال آ کے آدھے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون من فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اما فہمت یا سائل، ہن سمجھ آئیے کہ نہیں میرا رب کون ہوندا ہے؟ وہ وقت پوچھ گیا دوئی باری مر ربو تیرا رب کون ہے؟ وہ مطلب بھائی تشریح کرے، مائی آخری ہے ما تکون فی شأن منہ فی شأن ولا، چاہے تو جس اللہ جے فرماندا ہے اپنے محمد رسول اللہ نو ما تکون فی شأن، تو جس حال وچ بھی ہوئے وما تتلو منہ من قرآن، تو اللہ دی طرفوں جہو جیا قرآن بھی پڑھے، جداں پڑھے، جتھے پڑھے، جس حال وچ پڑھے، ولا تعملون من عمل، تے او 14 طبقہ دی کائنات والے ہو تساں جہو جیا کم بھی کرو، جتھے بھی کرو، جڑے حال وچ بھی کرو، جڑے جہان وچ کرو، جڑی زبان وچ کرو، الا کنا علیکم شہودا، ہر حال وچ میں ہی دھیان کرن والا ہوندا، اور کوئی نہیں ہوندا۔ بلے بلے مولویوں نہیں پتا کوئی نہیں، حالانکہ رب دے مانے گا زیادہ سے زیادہ مولوی ترقی کرے تو آدھا وہ جڑا انشاء شے حالن فحالن الی حد تمام، جڑا مٹھ بن کے تے اخیر توڑی نال رہ ونجے اس نو رب آدھن۔ قرآن مقدس نے کیسے اچھوتے انداز نال دسیا ہے، ہر حال وچ تے ہر جہان وچ، ہر مکان وچ، ہر زمان وچ تے ہر کہیں دا، ہر حالت دا بیان کرن والا کون؟ اللہ رب العزت، سوا اللہ دے اور کوئی فرشتہ یا نوری یا ناری حجری یا شجری، الا کنا علیکم شہودا،
سوا میرے دھیان کرن والا، کنٹرول کرن والا، نگرانی کرن والا، ایک ایک حالت اتے، ایک ایک جہان دے اندر، ایک ایک ذرہ دے اندر، اے میرا محمد تساں جڑے حال وچ ہوو، جڑے کمال وچ ہوو، جڑے مقام وچ ہوو، جڑے مقال وچ ہوو، جڑے حال وچ ہوو، جڑی زبان وچ ہوے، الا کنا علیکم شہودا، ایک میں کلے دا ہی دھیان ہوندا، اور کوئی تہاڈی حالت نو نہیں دیکھنا۔ ہن یہ عقیدہ اگر آدمی دا ہوئے رب دے بارے وچ، کوئی غوث بہاو والا کو سڈے سی، کوئی حرام دا ہی سڈے تے سڈے، حلالی دا ہی بھی نہیں سڈ سکتا۔ انہوں پتا ہے میری ہر حالت دا دھیان کرنے والا کون ہے؟ ہوں چاہے وہ کھب جاوے، چاہے وہ تحت سرا تو تلے لگا جاوے، چاہے کائنات دے ذرے ذرے دے تلے کچل دیتا جاوے، چاہے ساری کائنات دیاں توتاں دے سیدیاں ہو جاویں، حتیٰ کہ موت دی اکھی دے سامنے آ جاوے، وقت بھی انہوں پتہ ہونا ہے کہ میرا دھیان کرنا اللہ تا کون ہے؟ ایک اللہ پا کے اور کوئی۔ وہ بندہ ہن مر سکتا ہے کسی ہور نو چھڈ، اللہ کیڑا ٹکا کے آکھیا ہے الا، پچھوں شانہ، پچھوں حالتاں تے مقالاں تے عملاں دا ذکر کر کے اللہ سارے نو لپیٹ کے آخیا ہے کہ کمال اس عورت دا ہے۔ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ جڑا آدمی اللہ دے پاسے متوجہ ہو جائے، اللہ پاک کو دسی نہ کھول، کسی معلم کے مفتی کے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ عورت کہڑے استاد کو پڑھی ہے جس نے یہ آیت پڑھ کے اللہ دے ولی نو متوجہ کیتا کہ اما فہمتا اما سمعتا، قرآن کی سورت جو اس میں تینوں پتہ کوئی نہیں تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ اپنی ربوبیت کی کیا مثال دیتی؟ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، ایک رائی تے سریوں دے دانے دے برابر بھی کوئی ذرہ تیرے رب دے دھیان کو لوں چکدا کوئی نہیں، الا کنا علیکم شہودا، ہر جگہ تے ہر بندے نال ہر حالت وچ ہر مقام دے اتے دھیان تے کنٹرول کرن والا کون؟ ما یعذب عن ربک، چونکہ رب ہے، رب دی صفت ہے کہ کوئی جہان ہے یا کوئی زبان ہے یا کوئی مکان ہے، ہر حال وچ دھیان کرن والی ایک ذات ہے، اور کوئی ذات کائنات وچ موجود کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم فرمانے لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، جو کچھ موجود ہے سارا کچھ اللہ دے کنٹرول وچ، اللہ دے علم دے اندر موجود ہے۔ اللہ 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 دے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی آیا نا ایک، اس آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار آدمی ہاں، ایک گناہ میں اس وقت کیتا ہے جدو مینوں اسلام نہیں آیا نصیب، تے ایک گناہ اس وقت کردہ ہویا بچ گیا جب اسلام نصیب ہویا۔ جدوں تاڑی مینوں اپنے رب دا پہچان کوئی نہیں تے پتہ کوئی نہ، اس وقت تے یہ ہویا کہ میں اپنی میرے گھر وچ معصوم بچی پیدا ہوئی، جس ویلے وہ ابا ابا تے اما اما کرن لگی، اس ویلے میں ویکھی کہ میرے گھر ایک بچی ہے۔ پہلے اس دی والدہ نے اس نو لکائی چھپائی رکھیا کہ اس بچی دے باپ نو پتہ نہ لگے تو میرے گھر دھی بھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ کچھ نہ کچھ ابا دی شکل تے اما دی چھاتی پہچانن دے قابل ہوئی، اس ظاہر کیتی بھائی ہوں تے اس نو کچھ حیا تے احساس آسی اپنی بچی نو کچھ نہ آکھسی،
جلے وہ ابا ابا کر سی تے آخر وہ دل دے وچ شفقت پدری دا سمندر ضرور موج مار سی تے وہ کچھ احترام کر سی، مگر یا رسول اللہ میرے دل وچ کساوت اتنی آئی کہ سارے گرم پتھراں چویں کوئی پتھر بھی سخت نہ ہو سی، جویں اسلام تو پہلے تے رب دے پہچان تو پہلے میرے دل دی کیفیت آئی، جڑے اچھی خاصی وہ کچھ نہ کچھ بات سمجھن دے قابل ہوئی، گھو گھاں کرے کچھ گل بات کرے، تائیں مینوں پھر جاہلیت والا وہ تعصب آیا کہ ہاں ہاں ایک دن آسی کہ میرا ہی کوئی داماد بن سی، میری لڑکی دے نال شادی کر سی، میرے واسطے بڑھ مرن دی گل ہے۔ جاہلیت اتنی آئی کہ میں آخیا میری دھی دا خاوند کوئی نہ بنے، میں کیوں نہ ہوئے جی اس نو قتل کیوں نہ کر دے۔ بچی نو لے کے گیا میں جنگل، کدال میرے کندھے تے آئی، بچی نو چاہ کے لے گیا، ون کے بٹھایا، بٹھا کے تے میں اس لیے ٹوਆ کھٹیا، ٹوਆ کھٹے دیا ہویا میری دہ اللہ ہو، میرے منہ تے مٹی اڑ کے پندی آئی تے معصوم بچی میری دیکھ کے تے میں جلے تھوڑا جہا تلے ہوا تو ہاتھ مار کے تے مٹی پوجھن دی کوشش کر دی آئی میرے منہ تو، اخیری میں بچی نو چاہ کے اس بٹھایا ٹوئے تے میں جس وقت اس نو تلے بٹھایا تو بچی ابا ابا کر کے تے میرے چہرے تو مٹی چھنڈن لگ گئی، مگر وقت بھی میرے پتھر دل دے اندر احساس کوئی نہیں آیا۔ اخیری میں ٹپا بھر کے اس بچی کے اتنے سٹیا، اس ابا کیتا ہے تے اس آخر آخیا کہ ابا یہ کرے نا، تو چیخ دی رہ گئی ہے، ابا ابا کر دی رہ گئی، مگر میں زندہ اپنی بچی پور دی دفن کر دیتا۔ وہ اس وقت دی گل ہے یا رسول اللہ جس وقت مینوں اپنے رب دی پہچان بالکل کوئی نہیں کہ رب کون ہوندا ہے۔ فلما جاءنا الاسلام، جڑے ویلے اسلام آ گیا سب تو پہلے تو مینوں رب دی پہچان کرائی، اس وقت ایک مصیبت نال میری ٹکر لگن لگی، مگر اس وقت مینوں بچایا ہے تے میرے رب دی پہچان تے معرفت نے بچایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوندا، اللہ دی پہچان نہ ہوندی تو میری سارے دا سارا کیتا کرتے تے اسلام قبول کیتا بھی تباہ تے برباد ہو جاوے۔ وہ اس طرح کہ میں ایک مقام دے آ رہا، اگے ایک میں ویکھیا ہے چھوٹا جہا کتورا ہے کتے دا بچہ، وہ بھوک تے پیاس کی وجہ کو مٹی چٹ رہا تے مرن دے قریب آئی، مگر میں خیال کیتا ہے کہ یہ بھی تو میرے اس رب دی پیداوار ہے جڑی ہے، پیاس تے بھوک دی وجہ تو یہ تباہ ہو رہا ہے۔ میں اتر گیا کنویں تلے، اپنے منہ اپنا پولا پا کے اور کئی شاید نہیں، وہ جتی دا پولا بھر کے چک کے پا کے لے آیا، اس کتورے دے گلورے دے منہ وچ پایا ہے، وہ تھوڑا جہی دیر دے بعد اٹھی کے بھجن لگ گیا ہے۔ اگے میں آیا تو ایک عورت نے مینوں دعوت دیتی ہے، اتنی خوبصورت اپنی زندگی کدے نہیں دیکھی، دعوت دیتی ہے، مگر اس کے باوجود میں اس نو آخیا بالکل میں تیری جتنا کچھ ارادہ تے خواہش ہے پوری کرنے واسطے تیار ہاں، مگر کوئی ایسی پردے دی جگہ تلاش کر جتھے میرے رب دی نظر نہ پائے سکے، یہ جگہ تیرے ذمے تے تیری خواہش کا پورا کرنا میرے ذمے۔ اس عورت نے آخیا کہ اللہ دے بندے مکان چ گھس وینے ہیں، بوٹے جتھے اللہ پاک دے دھیان چکائی شاید چھٹ ویندی ہوئے، مینوں کوئی کلہ مقام تو چا وکھا، خواہش تیری پوری کر دے سا۔ اس عورت نے آخیا میں عاجز ہاں اس مقام دکھاون تو، میں اس نو یا رسول اللہ جواب دیتا جے تو کلہ مقام دکھاون تو عاجز ہے تے میں اپنے ویٹھے ہوئے مالک دے ہویا بے حیائی کرن کو بھی عاجز ہاں۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے رو کے فرماندے نے میری انگل دے نال انگل لگا سجے ہاتھ دی لگائی سو، نبی کریم فرماندے نے میری انگل چیچی جڑی ہے گواہ ہو گئی، دن قیامت دے خدا دی قسم ہے میں بہشت چ کدے نہ وئی ساں جے توڑی تینوں اپنی انگل نہ رلا کے کٹھے بہشت بری نہ چلا جائے۔ اللہ دی ربوبیت دا جدی پہچان آ جاوے، بندہ مصائب دا شکار ہو جاوے تاکہ کسی غیر تے آسرا نہ رکھ سی، ساری کائنات دے مصائب اڑ کے پائے جاویں
کدے مالک دی شکایت نہ کر سی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ توید لکھاون بھج پوے کسے پوچھلے پیر کولوں یا ٹونے بولے تے بوٹے گل چ پاوے یا کسے دے تھوکے تے منتر تے جاوے. اس نو پتہ ہے کہ جیں دے دھیان وچ میں ہاں پیا جدوں چاہے گا اپنا برباد کر سکدا ہے, چاہے تا آباد کر سکدا ہے. اس دا دھیان کدے ختم نہیں ہو سکدا, میرا ایمان کدے ختم نہیں ہو سکدا. اس واسطے پہلے سوال کا جواب اللہ دے پیغمبر سکھایا ہے مر ربو کا, کہ تینوں رب دی پہچان ہونی چاہیے کہ رب دیاں صفتاں کے ہوندیاں. پہلے سوال کا جواب مائی دیتا ما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. جڑے حال وچ جڑے جہان وچ جو کوئی جڑی زبان وچ جہو جہا کم کریندا ہے إلا كنا عليكم شهودا, سوا ساڈے ہور تواڈے اتے نگرانی کرن والا, شہودن کنٹرول کرن والا, نگہبانی کرن والا, دھیان کرن والا کوئی نہیں ہوندا. غیر نو سڈ مار تاوی دھیان کرن والا میں, میرے نام دی روٹی پکا کے غیر نو کھوا تاوی دھیان کرن والا میں. چیخا دے اندر ڈھائے تے میرے نال گل نہ کر, فرشتے نو واپس ولا دے تاوی دھیان کرن والا میں. رس کے ٹر ون قوم نال ناراض تھی کے ٹر ون دریا دے اندر کشتی تے سوار ہو ون تاوی دھیان کرن والا میں. جی مچھلی دے پیٹ چ لکما بنن لگوں تاوی مچھلی نو حقل دے کے دھیان رکھن والا میں. جی مچھلی دے پیٹ وچ مردیاں طرح پھردا رہ گیوں وچوں دھیان نال کڈ کے تیرے سر تے کدو دی ول پیدا کرن والا بھی میں. جی تیرے وجود تے مکھی نہ بہن دیواں انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, بیمار وجود تیرا باہر نکلے ہوا ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, یہ تیرے رب دی نعمت نہ ہوئے تو یونس تو نکلیا بیٹھا ہے مچھی دے پیٹ چوں باہر. انبتنا ونبذنا بالعراف ومذموم, اساں میدان چ رڑے میدان تے کڈ کے بہا دتا مذموم. اتنی شکایت لوگ کریندے آن جڑا لکھیا او بیٹھا ہی نے جڑا خدا کول رس کے آیا ہوا ہے. نہ وجود تے ماس لفدس نہ چہرہ ہے وہ مذموم. ہر کوئی شکایت کریندا لگویندا یار وہی نے ہڈیاں دی مٹھ بیٹھا ہے. اللہ فرماندا تے جے میں دھیان نہ کریندا تو وہ مذموم. لوگ شکایت کریندے رہے نا تیری تعریف کہیں نہیں کرنی. وت میں کہ کیتا ہے دھیان کیتا ہے کدو دی بیل اتے پیدا کر دتی ہے, کدو لوا دتے نس نو, جبریل نو نیڑے نہیں آون دتا, میں آپ بھاجیاں چاڑ کے جنگل چ تینوں کھویندا رہا. دھیان کرن والا میں آپ. وقت جڑے ویلے تینوں تندرست صحیح کیتا ہے تے وقت تینوں اس برادری در تے قوم در بھیجیا تے آکھیا وہ میرا یونس ون مار کا توبہ تائب ہو گئے نہیں. کہتا سمجھیا جو عذاب انہاں نوں تباہ و برباد کر دے سی, مگر کوئی نہ میرے عذاب آون تو پہلے متھے ٹیک کے میریاں منتاں کرن لگ گئے ہان. میں انہاں دیاں غلطیاں معاف کیتیاں. عالم الغیب میں آپ جویں ادے تیرا دھیان میں کریندا رہا ایویں تیری برادری دا بھی دھیان میں آپ کیتا. ہٹ ون میرا پیغمبر وت قوم دے اندر وت ون کے تبلیغ چا کر. اللہ سائیاں متو مینوں مہنا چا دے بلے بلے او مینوں تانا چا دین جو تو تسانو چھوڑ کے بھج گیا یونسا ہن ویکھ لے سا ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کریم فرماندے نہیں نہیں او دا بھی میں دھیان کیتی کھلوتا. انہاں دے دل وچ تیری محبت دے سمندر یو جے وا دتے مو جو رو رو کے میرے کولوں منگدے کھلے اللہ سائیا سانو پیغمبر ساڈا دے جا ساڈی توبہ منظور تھی ونجے. او تا سکدے کھلن جویں باپ دے سکھ واسطے اکلوتا پتر سکدا ہے. ونجنا تیرا کم ہے تے چم چم کے اکھیاں تے لاونا انہاں دا کم.
رب ہوندا ہی وہ جڑا ہر دا دھیان کرے تے جڑا اگلاندا بیٹھا ہوئے اس کا دھیان جنہوں آپ پتہ نہیں بھئی وہ پھوسی پہ نکلتی ہے یا کہیں گل ہی بیٹھا کرتا ہے وہ تیرا دھیان کیویں کر سکتا جڑا غیر دی سورو پکار کرتا ہے یا کسے مویا نو سڑدا ہے مویا تو مویا رہ گیا جیندے نو سڈن والا بھی کافر ہے کیوں اس واسطے جڑا اج جیندا بیٹھا ہے اس نو اپنا ہی دھیان کوئی نہیں کہ اگلاٹ آ گیا اونگ آ گئی ہے تھوڑے اتیات چ بیٹھا تو گل ہے اپنے آپ نو بیٹھا کرتا ہے اپنا ہوش ہی اس نو اس واسطے تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا نہ ایسا آدھو فلیا خود جن اگلاٹ آوے تو سم پوے زور نال نماز نہ پڑھی رکھے کہ نہیں اتیات چ اپنی دھی بہن نہ پوندا بیٹھا ہو جڑا اپنے آپ نہیں چھل سکتا وہ تیری حالت کیویں دیکھ سکتا ہے جڑا اپنے ہوش حواس تک قائم دا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا وہ تیری مصیبت کیویں حل کر سکتا اللہ اللہ پہلا سوال ہے مر ربوں کا کہ تیرا رب کون ہے مائی صاحبہ نے آخیا ہوں سمجھ آئی ہے عبد الولی آخر مائی اللہ دی قسم قرآن نت پڑھدا مگر رب دی سمجھ اج آئیے رب رب بہو کرن دیا سے مگر اج پتہ لگا ہے کہ ہر دی ہر جات ہر ویلے دھیان کرن والا کون ہے اتنے نہ کوئی فرشتہ پہنچتا ہے نہ کوئی پیر پہنچتا ہے نہ کوئی ولی پہنچتا ہے نہ کوئی غوث کتب ابدال پہنچتا ہے نہ کوئی مویا پہنچتا ہے نہ کوئی جیندا پہنچتا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچتا ہے نہ کوئی جن پہنچتا ہے نہ کوئی اول پہنچتا ہے نہ کوئی آخر پہنچتا ہے نہ کوئی اجدر پہنچتا ہے نہ کوئی اکبر پہنچتا ہے نہ کوئی اظہر پہنچتا ہے نہ کوئی ابہل پہنچتا ہے نہ کوئی اعلیٰ پہنچتا ہے نہ کوئی عرفہ پہنچتا ہے نہ کوئی اجلا پہنچتا ہے نہ کوئی ابدر پہنچتا ہے نہ کوئی انزر پہنچتا ہے نہ کوئی اقوا پہنچتا ہے نہ کوئی اتقا پہنچتا ہے تو صرف ایک اللہ ہی پہنچتا ہے اور کسی بھی طاقت کا ہی نہیں پایا یہ پہلا سوال کا جواب دیتا مائی شیخ عبد الولی یاد ہے ہوں دوسرا سوال ہے وہ آدھی ہے جب دوسرے سوال کرنے جو رہ گئے ہیں صحیح لوٹا ہاتھ چ مائی دے وتے میاں تے مائی دے وچ فرق کرے تو کون کرے جن دی دل چ طلب آ ونے وہ طالب اپنے نو پیچھا نہیں ہٹائندا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے میں ایک جا کے واز کیتا پہلے دیہڑے مسئلہ میں بیان کیتا بھئی جڑا مشرک دی کٹھی کھاون والا ہے مرتد ہے مشرک دی کٹھی ہوئی کھاون والا کون ہے عورتیں مردیاں شمار اس جا دکھا ہے قید آباد دے نال ضلع خوشاب بھائی جڑا ہے مشرک ہے یا بدتی ہے یہ دی تکبیر پڑھی ہوئی اللہ فرماندا ہے بھوکدا بیٹھا ہے تکبیر شکبیر یہ قائد جڑا یہ دی تکبیر تے اعتبار کرے سی اللہ دا میں او دی نماز تے اعتبار نہیں کریندا روزے تے نہیں کریندا حج تے نہیں کریندا تو تکبیر تے کیویں کرینا بے غیرت جڑا کہ مشرک دی کٹھی ہوئی بھاویں زمزم نال چھری دھو کے بیت اللہ دے سامنے کھلو کے لکھ لکھ واری کلمے دے اتے کروڑ پڑھ کے ذبح کرے انہیں سمجھو بالکل سور ہے جویں مشرک آپ مردود ہے انہیں دی کٹھی ہوئی انہیں مردود ہے جلے گھروڑ کے میں آخیا نا جلسہ ہائی اگلے ٹائم 10 بجے تو 12 بجے تھوڑی وقت ہر کوئی کھیڈ گیا شام ملے شہر نال آئی شہر چ مار کا گئے سارے گوشت شوشت لے کے جی اگے عادت پھٹ جلے گھر ون کے رکھو نے انہیں آخیا بھائی پکاؤ اللہ اللہ جدو اللہ سمجھ دے انہوں دے گھر دیا دیا بہنا تے مائیاں آخیا کیشا پکائیے یہ تھوڑی مسئلے دی سمجھ کا نہیں ہونا سارے کو سور ہے پکدا بلکہ اللہ دی قسم ہے انہاں ہانڈیاں تے دیگچیاں اگلیاں بند سٹیاں جہد ہوں تھوڑی اصا حرام پکائی رہے انہیں چھوڑ اگا حلال کھانا پکاونا ہی وہ حیران ہو کے ایک میاں فتح ہے فتح وہ پیچھا ہاتھ کیا مینو آخر لگا دھرو خدا دیا ڈٹھو ساڈیاں کلیاں ہی بنا کھٹیاں نہیں اتنے عورتیں ہی اکھے بگڑ گئی اکھے نہ مراد میں آخیا بگڑ گئی کہ الٹا تمہیں ہدایت دی توفیق پہ آتی ہے اصل تو جھولی ہوں ماں دی بناون والی جس گھر دے اندر مائی نو ہدایت نصیب ہو گئی ہے اللہ جاندا قرآن پاک گواہ ہے 1000 نہیں لاکھ مرد ہوئے ایک عورت نو اگر دین سمجھ آ گیا لاکھ مرد اتنا کام نہ کرے سی جتنا ایک عورت کو اللہ توحید دا کر لے اج ون ویکھو اتنے تجربے واسطے کدے پوچھا تو شمار والی یاد ہوتے اچھا کمال ہے کہ اکثر ہے نہیں قوم مسلی سڈے تو سید ہی چھتے ہوئے بدے قریشی چھج تو نہیں فتیندے قوم دے اکثر مسلی
کہ مگر ویکھو ون کے دین دے معاملے کی رات ہو سن کمال یہ ہے کہ مٹی چٹ کے گزارا کر لی سن مگر اے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرق یا مٹی کی کٹھی ہوئی تو اعتبار کر کے کھاون چاہ وہ آدھے مجبوری دے ٹائم تے سور کھا سکتا ہے مگر شرک والی چیز وقت ہی بندہ نہ کھا پتہ ہے نا کہ مر ربوں کا دے جڑے مخالف ہیں وہ مشرک سب تو وڈا ہوتا ہے بندہ نہ شرک کرے نہ شرک والے دا تعاون کرے تو بچ ویندی ہے شرک ہاں جی مائی تو سوال کریں گا وہ اے دس اما جی ہوں اما جی کھڈن لگ گیا اس آخیا دس میرا بچہ اللہ بے ای شیء عرفت ربک بے ای شیء قد عرفت ربک کیڑیاں صفتاں نال پہچانے آئی اپنے رب نو پہلا سوال تائی مر ربو کے تیرا رب کون ہے کردہ سوال پہ آئے مگر حقیقت سمجھدا کھلا ہے دروازہ کھل گیا اس تے جویں جویں او مائی پڑھ دیے انہیں انہوں قرآن پاک دے راز ویندے کھل دن اس نو جو پتہ ہے اس واسطے سوال کریندا ہے بے ماں بے ای شیء عرفت ربا کے اے اماں کیڑیاں صفتاں دے نال کیڑیاں دلیلاں دے نال تو پہچانیا ہے اپنے رب نو اس ویلے آدھی ہے میرا بیٹا عرفت ربی بے آیات ہی و بے مخلوقات ہی ایک تے او دیاں آیاتاں نال او دی قدرت دیاں نشانیاں نال پہچانیا ہے تے دعا او دی مخلوق نال پہچانیا جڑی چیز نو بنایا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد کوئی چیز ایسی نہیں جڑے ذرے دے اندر او دے کلے ہون دی دلیل موجود نہ ہوئے ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن اللہ کریم دیاں آیات ہیں من آیات اللیل والنہار رات نو بھی دیکھ تے دن نو بھی ویکھ یکور اللیل النہار کیویں رات دے نال دن نو ڈھکن چا دیندا ہے کیویں رات نو دن دے پیچھے لا دیتا ہے للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر اللیل سابق بالنہار سورج جتنا زور پہ لائے کدے بھی چن نو پکڑ نہیں سکدا اے دی قدرت دی نشانی ہے کدے رات زور پئی لائے دن نو پہنچ نہیں سکدی جلے او پہنچن تے آوے دن اگے بھج ویندا ہے دن کدے رات نو نہیں پا سکدا رات دن نہیں تے دن رات نہیں کدے چھائے دھوپ نہیں ہو سکدی دھوپے تے چھاں نہیں ہو سکدی اندھا ہے تے بینا نہیں ہو سکدا بینا ہے تے اندھا نہیں ہو سکدا مردہ ہے تے زندہ نہیں بلے بلے مشرق وڈا کو الو دا پٹھا ہوتا ہے یہ چونکہ انہوں دا عقیدہ ہوتا ہے نا بھائی یاری سالہ کدائی موک نہ ہوتا اس نے اکھیرے نہ مر جدن مر وئی سے وات کی دو کھو سے یہ مر وئی سے وہ آدھا مرد شرد ہے نہیں کہیں نہ ساڑے حکم مرد مٹھو جلے سا منے سائے نہیں جو کوئی مر گیا تو یاریاں مک پھر کے تو اس واسطے تو آخیا مولوی نے آ کے آخیا تا پتر جڑا مینو رات خواب ملیا تو اس آخیا بھائی ایک پرات جیڑی ہے نا سیویاں ابال کے ترو تازہ گھیو سٹ کے اتنے شکر گھٹ کے دیا فتح خان آخیا یہ کہ گل ہے تینوں کدن ملے آخر مینو جی کل رات ملے آخر رات مینو ہٹک گیا جو آوے نا مولوی تو سور دے پوت نترا کھلے بول کے بعد مینو ٹکریا یہ آخ کے گیا تینوں سیویاں مانگ کے گیا یہ منافقت میرا پوتر تو نہیں کرے گا وہاں تو نہیں تیری ایسی تیسی کی یہ سارے بکواس تو کیا کرے نا یہ مویا آدمی کدے ہٹ کے پیچھا آ سکتا تو مولوی دے گھر کیوں آیا اپنے ماں پیو دے گھر آیا اللہ اللہ جہے نظام اللہ نے بنایا قدرت دا اس مقام رات دن نو نہیں پہنچ سکتی مردہ زندے نو نہیں پہنچ سکتا زندہ مردے نو نہیں پا سکتا دھوپ چھاں نو نہیں پا سکتی رات ہے تو دن دی پکڑ چ نہیں آتا سورج ہے تو دی پکڑ چ چند نہیں آ سکتا حتیٰ کہ ایک چیز نو دوے دے ضد بنا کے اللہ نے مائی آخیا یہ نشانیاں نہیں میرے اللہ دیا جی ایک کوئی ویکھن والا ہی اور کائنات کوئی
کیوں اسے ایک دے اشارے تے سارا نظام چلدا پیا ہے. جے کوئی ہور ہوندا اس دے نال دا ویکھن وال تے حاضر ناظر یا غائب دان یا دھیان رکھن والا. والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسنى وعلى عباده الذين أنعم ارتضى واصطفى واجتبى وانتقى لهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم.